ایک آدمی ہمارے سامنے کھڑا ہے، اس کی دونوں آنکھیں سرخ ہیں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس نے رات بھر نفلیں پڑھی ہیں، اس نے تہجد اور تلاوت کی ہے، شب بیداری کی وجہ سے اس کی دونوں آنکھیں لال ہیں۔ کیا یہی بات ہے؟ نہیں نہیں، اس نے 2 بوتل مہوا پیٹ میں ڈالی ہے، اس لیے دونوں آنکھیں سرخ ہیں۔ ایسے شرابی کو سلام نہ کیا جائے، وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سلامتی کی دعا دی جائے۔ السلام علیکم کا مفہوم کیا ہے؟ سلام کرنے والا اپنے بھائی کو سلامتی کی دعا دیتا ہے، اللہ تم کو تمام مصیبتوں سے بچائے، تمام بلاؤں سے بچائے۔ یہ شرابی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو سلام کیا جائے، تو سلام کو فروغ دیں گے نا بھائی۔ اگر کسی نے مجھ کو کہا السلام علیکم تو ہم کو جو ہے بڑھیا جواب دینا چاہیے۔ بڑھیا جواب کیا ہے؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر بھی سلامتی نازل ہو، اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوں۔ اور اگر سلام کرنے والے نے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ سلام کیا اور آپ بڑھیا جواب دینا چاہتے ہیں تو بڑھیا جواب کیا ہوگا؟ برکاتہ کے بعد منشیاتی کیجئے گا کیا؟ جنتہ عرشہ فرشہ لگا دیجئے گا، منشیاتی نہیں چلے گی، برکاتہ پر بریک لگائیے اور یہاں ہی چھوڑ دیجئے آپ۔ اگر کسی نے مجھ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو میں بھی جواب میں انہی الفاظ کو لوٹاؤں گا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں یہ محبت کا نسخہ ہے، اس سے جو ہے پیار اور محبت فضا میں آ جاتی ہے، اور سلام کرنے والے کی محبت اس شخص کے دل میں جاتی ہے جس کو سلام کیا گیا۔ کیا یہ محبت کا نسخہ ہے؟ کس نے بتایا؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک بات سنیے، ابھی جو ہے ہمارے سامنے میں آج جو ہے شعبان کی 20 تاریخ ہے، 11 دنوں کے بعد ایک مہینہ ہمارے اوپر آنے والا ہے۔ اس مہینے کا کیا نام ہے بتائیے نا؟ رمضان المبارک۔ 12 مہینوں پر 11 مہینوں پر اس مہینے کو فضیلت حاصل ہے، جیسی فضیلت چاند کو تاروں پر حاصل ہے۔ برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور جس نے اس مہینے کی قدر کی، اس مہینے کا احترام کیا اور سارے روزے انتہائی احترام کے ساتھ رکھے، تو یہی روزے ان کے گناہوں کے لیے مغفرت کا ذریعہ ہوں گے۔ فرمایا گیا کہ اس مہینے کے دن کے روزے کو تم پر فرض کیا گیا ہے، اور رات کے قیام کو یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جس شخص نے اس مہینے میں نفل پڑھا گویا اس نے فرض پڑھا، جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا یوں سمجھو کہ اس نے 70 فرض ادا کیے۔ فرمایا گیا اس مہینے کا اول رحمت ہے اور بیچ والا حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ جہنم سے خلاصی ہے۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ اس مہینے کی قدر کریں گے۔ اب میں ختم کر دیتا ہوں، اب آپ لوگ 2 آدمی اور ہیں، سارے 11 ہو گئے، ختم کر دیں؟ اچھا ایک بات اور سن لیجئے، بس صرف 5-7 منٹ لے رہا ہوں۔ ایک باپ کو خبر دی گئی ہے کہ تمہارے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے، باپ پنجاب میں ہے، سکھوں کا گنا کاٹنے گیا ہے، محنت مزدوری کرنے گیا ہے، اور بیوی اس کی گھر میں ہے، مان لیجئے کہ اسی گاؤں میں ہے۔ شوہر کو خبر دی گئی ہے کہ تمہاری بیوی کو
اولاد ہوئی ہے. تو پلٹوار اس نے پوچھا ہے کہ لڑکا ہوا ہے یا لڑکی ہوئی؟ تو خبر دینے والے نے کیا کہا ہے؟ یہ بیٹی ہوئی. بیٹی. خبر دینے والے نے کیا کہا؟ بیٹی ہوئی ہے. تو پھر باپ کا حال یہ ہوا ہے، ظل وجہہ مسودا، باپ کا چہرہ کالا ہو گیا، وہو کظیم، اور وہ غم سے گھٹنے لگا ہے، یتوارا من القوم، اور قوم سے وہ چھپتا پھر رہا ہے. اذا بشر احدہم، اگر ان میں سے کسی کو خبر دی جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے، تو اس کا چہرہ مارے غم کے کالا ہو جاتا ہے اور وہ قوم سے چھپتا پھرتا ہے. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیٹی کی پیدائش کی خبر سن کر اس کا چہرہ کیوں کالا ہوا؟ بیٹی تو رحمت ہے. جس گھر میں بیٹیاں ہوتی ہیں اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی. آپ نے، میں نے نہیں کہا، سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس باپ کے پاس 3 بیٹیاں ہوں، پرورش کرے، اب بالغ ہونے پر شادی کر دے، وہ باپ جنت میں جائے گا. آپ سے پوچھا گیا کہ اگر 2 ہی بیٹیاں ہوں، کہا 2 بیٹیوں کی پرورش پر بھی جنت ملے گی. کہ اگر 1 بیٹی ہو، کہا 1 بیٹی کی پرورش میں بھی جنت ملے گی. کہا کہ اگر بیٹیاں نہ ہوں، بہنیں ہوں، کہا بہنوں کی پرورش میں بھی جنت ملے گی. تو بولے بیٹیاں رحمت ہیں یا زحمت ہیں؟ ہم نے زحمت کیوں بنا لیا اس کو؟ ہم نے زحمت اس لیے بنایا ہے کہ جب یہ بچی بڑی ہوگی، شادی کے قابل ہوگی، تو اس کی شادی کے لیے باچھا تلاش کرنا ہوگا. نہیں سمجھا؟ اور وہ باچھا 2-4 ہزار میں نہیں آئے گا، لاکھوں روپیے میں آئے گا. ہرنپور کا کھیریا ہاٹ کا باچھا نہیں، انسان کی شکل میں باچھا. نہیں سمجھا؟ دلہا بابو کی ایک منڈی لگتی ہے، اس میں دلہا بابو اپنے سینے پر بلا لگا کے بیٹھتے ہیں کہ میں 2.5 لاکھ کا اوریجنل باچھا ہوں، میں 3 لاکھ کا ہوں، میں 7 لاکھ کا باچھا ہوں. ایک بیٹی والے نے پوچھا کہ جناب آپ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ یہ تو بازار جو ہے سبزی منڈی ہے، یہاں تو سبزیاں بکتی ہیں، آپ کیوں بیٹھے؟ بولا آج کل دلہا بابو بھی بکتے ہیں، میں بکنے کے لیے بیٹھا ہوں. تو آپ کی قیمت کیا ہے؟ کہا میری قیمت کیا پوچھتے ہو، بلے سے دیکھ لو. تو وہ 2.5 لاکھ لکھا ہوا. کہا کہ میں 2.5 لاکھ کا اوریجنل باچھا ہوں، اس سے کم میں میرا بیاہ نہیں ہوگا. کہا کہ دیکھو بابو، میں غریب آدمی ہوں، ٹھیلا چلا کر گھر چلاتا ہوں، اتنی قیمت میں تمہاری ادا نہیں کر سکوں گا، کچھ کم کر لو نا جی. کہا چلو 20,000 کم کر لو، 2,30,000 روپیے لاؤ. نہیں سمجھے؟ ایک باپ نے سوموار کو اپنی بچی کو ڈولی پر بٹھا کر رخصت کیا ہے. اپنی بچی کی شادی میں اس نے 13 لاکھ روپیے خرچ کیے، 9 لاکھ روپیے نقد دیے ہیں، اب باقی روپیوں کا جہیز دیا ہے. اور آنے والے سوموار کو بیٹی کی لاش آ رہی ہے. نہیں سمجھے؟ 13 لاکھ روپیے خرچ کیے اس نے شادی میں. 1 ہفتہ بھی دلہن اپنے سسرال میں چین سے نہیں رہی. لالچی سسرال والوں نے بچی کو زندہ جلا دیا، اس کے بدن پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی. نہیں سمجھا؟ جہیز اور تلک کے ناسور نے کتنی بیٹیوں کو مرتد کر دیا ہے، نہیں معلوم ہے؟ آئیے نا شہر کٹیہار آپ کو دکھا دیتے. صرف ایک محلہ سلامت نگر سے 18 بیٹیاں مرتد ہو چکی ہیں، ایمان سے پھر چکی ہیں، اور جو پیشانی اللہ کی جناب میں گرتی تھی اب غیر اللہ کی جناب میں گر رہی ہے. نہیں سمجھے؟ میرے دارالقضا میں ایک بچی کا مقدمہ آیا ہے، نام بتاؤں گا غیبت ہو جائے گی.
ابھی اس بچی کا نام ہے شوبھا دیوی. کیا نام ہے اس کا؟ شوبھا دیوی. نہیں سمجھے؟ اور اس کے بطن سے غیر مسلم بچے پیدا ہو رہے ہیں. جہیز اور تلک کے ناسور نے کتنی بیٹیوں کو مرتد کر دیا ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. میرے دوستو، نکاح کو آسان بنائیے، نکاح کو سستا بنائیے. مسجد نبوی ہے، عصر کا وقت ہے، ایک اعلان کرنے والا کھڑا ہوا ہے، کہہ رہا ہے اے لوگو رک جاؤ، نکاح ہوگا. لوگوں کی نگاہیں ندا دینے والے پر جم گئی. کس کا نکاح ہوگا؟ ابے اس بیٹی کا نکاح ہوگا جو سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے. اور اس مرد کامل سے نکاح ہوگا جس کو دنیا حیدر کرار کہتی ہے، جن کو دنیا شیر خدا کہتی ہے. اس سے نکاح ہوگا. نہ نشانہ ہوا ہے، نہ چھیکا چھیکی ہے، نہ بارات آئی گئی ہے، نہ وہاں بینڈ پارٹی ہے، نہ پٹاخے چھوٹے ہیں. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت سادگی کے ساتھ نکاح پڑھایا. اور نکاح پڑھانے کے بعد حضرت علی سے فرماتے ہیں مہر ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس کچھ ہے؟ کہا کہ میں فاقہ مست آدمی، میرے پاس کہاں ہے دولت و ثروت، میں مہر کہاں سے ادا کروں گا؟ کہا بے کچھ ہے یا نہیں؟ کہا یہ زرہ ہے جس کو پہن کر میں جنگ میں جاتا ہوں، جہاد کرنے جاتا ہوں. کہا اس کو بیچ کر پیسے لاؤ. بیچنے کے لیے گئے، راستے میں آئے تھے، عثمان غنی سے ملاقات ہوئی. پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ زرہ بیچنے جا رہے. کتنے میں بیچو گے؟ وہ 500 درہم میں بیچوں گا. کہا لو پیسے، زرہ مجھے دے دو. وہ 500 درہم لے کر آنے لگے جب، تو حضرت عثمان غنی نے زرہ بھی واپس کر دی کہ تم بہادر آدمی ہو، مجاہد ہو، یہ زرہ تمہارے کام کی ہے، ہمارے کام کی نہیں ہے. زرہ واپس کر دی. وہ مہر کے سارے پیسے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے. انہی پیسوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چکی کے 2 پارٹ خریدوائے اور کھجور کے چھالوں سے بھرا ہوا گدا خریدا اور ضرورت کے کچھ سامان خریدے. آپ اس کو جہیز کہیے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جیب خاص سے سامان خریدا، آپ نے اپنی رقم سے دیا ہے. حضرت علی نے مہر میں جو پیسہ دیا ہے انہی پیسوں سے آپ نے کچھ ضروری سامان خریدا ہے. اس کو آپ جہیز نہیں کہہ سکتے. اللہ تعالی ہماری حفاظت